الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام معزز حاضرین مجلس، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ بارگاہ الہی نے ہم سب لوگوں کو آج جمعہ کے دن ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ جل جلالہ اما نوالہ کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی حضرات ہوں گے جو آج جیسے جمعہ کے دن مساجدوں سے بھی دور ہوں گے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے ایک جگہ جمع ہو کر کے ایسی مجلس ملتی ہے کہ جس جگہ اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوتی ہے، تعریفیں ہوتی ہیں، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب کی تعریفیں ہوں۔ دنیا میں بہت ساری مجلس لگتی ہوگی،
لیکن قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. انہوں نے فرمایا کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسی جگہوں پہ بیٹھنا جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ساری کائنات سے بھی افضل ترین وہ مجلس ہوتی ہے. ساری کائنات سے افضل ترین وہ جگہ ہوتی ہے، اور اس میں بیٹھنے والے بھی ساری کائنات سے افضل ترین اللہ کے بندے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ پاک نے ہم سب کو ایسا محبوب نبی عطا فرمایا کہ اس جیسا نبی جب سے دنیا کو اللہ جل جلالہ و نوالہ نے بنایا ہے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے اتنا محبوب نبی کسی کو نہیں بنایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر بھیجے ہیں، کسی کو ایک ملک کا نبی بنایا، کسی کو ایک شہر کا نبی بنایا، کسی کو ایک قبیلے کا نبی بنایا، لیکن قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساری کائنات کا نبی بنایا، ساری کائنات کا نبی بنایا. یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ و نوالہ نے اس پیارے محبوب کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا بھی نبی بنایا، اور ان کے اوپر جو مقدس کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے وہ آسمان کی ساری کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے افضل ترین کتاب ہے. اور اللہ پاک نے اپنے اس پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، وہ ساری شریعت سارے مذاہب سے بھی اچھی، اور اس کا صبح و قیامت تک یہی شریعت چلتی رہے گی، اسی محبوب نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو ایسا محبوب نبی اللہ پاک نے عطا فرمایا. آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے راستے بالکل سیدھے ہیں، کہیں ٹیڑھے نہیں ہیں. آج ہم کو آقا علیہ السلام کے طریقے پسند نہیں، آقا علیہ السلام کا لباس پسند نہیں، آقا علیہ السلام کے چہرے پسند نہیں. ہماری نوجوان نسلوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ ان کے کچھ سروں کے کچھ حصوں پہ بال ہوگا اور کچھ حصوں پہ بال نہیں ہوگا، اور اللہ کی لعنت 24 گھنٹہ اس کے اوپر برسے گی. لیکن آج ہمارا نوجوان بڑا فخر محسوس کرتا ہے، بال ایسے ڈیزائن کٹواتا ہے کہ شیطان بھی دیکھتا ہوگا تو شرماتا ہوگا. شتر مرغ کٹ بال، کیکڑا کٹ بال،
नारियल के गोले कटबाल, मगरमच्छ कटबाल, मछली कटबाल, ऐसी ऐसी कटिंग होती है बालों की, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की लानत बरसती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक पर बाल नहीं थे। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों की कसम रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर खाई है, उसकी तारीफ की है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, उनके चादर की तारीफ की है, उनके कमली की भी तारीफ की है। या अय्युहल मुज़म्मिल वल्लैलि इज़ा यग़शा, अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों के बारे में, आज आकाए मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पसंद नहीं हमको। वो सहाबाई किराम का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क था, अजीज़ाने गिरामी की वो अपनी जान को भी कुर्बान कर देते और फख्र महसूस करते थे। जब शराब हराम हुई, पहले शराब हराम नहीं थी, लोग शराब पी पी कर नमाज पढ़ने मसाजिद के अंदर जाया करते थे। नमाज भी शराब पीने के बाद पढ़ाई है, लेकिन कुर्बान जाइए आकाए मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जब कुरान शराब के मुताल्लिक आयतें नाजिल हुई, आयत करीमा जब आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अजीज़ाने गिरामी, सहाबा इकराम ने ऐसा शराब से बाइकाट किया, ऐसा बाइकाट किया कि शराब का नाम लेने की बात तो छोड़ दीजिए, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान की जब ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब ये आयत नाजिल हुई तो गलियों में, गटरों के अंदर जिस तरीके से नली नाले बहते हुए हैं, इस तरह से वहां पे शराब बह रही थी। लोग बगैर खाने शराब के खाना नहीं खाते थे। जिस तरीके से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से वो लोग शराब को इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ये आयत करीमा आका मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है, तो ऐसा बाइकाट किए कि उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, शराब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। आज हम क्या करते हैं? नबी के सच्चे आशिक बनते हैं, नारा लगाते हैं, इश्क का दावा करते हैं, लेकिन हमारी कोई भी ऐसे अमल नहीं जो नबी के तरीके के मुताबिक हो। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अपने चेहरे के ऊपर उस्तरा चलवाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी थी। ऐसे ऐसे लिबास पहनकर मसाजिद के अंदर लोग आ जाते हैं कि नमाज के वक्त रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते, आधी दुकान खुली होती है। नबी का तरीका ये नहीं था, नबी का लिबास ये नहीं था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी एक सुन्नत पर कोई अमल कर लेगा, अल्लाह उसको 100 शहीद के बराबर सवाब देगा। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो एक घर बनाए, छोटा सा घर बनाए, और घर बनाने के बाद खुशी का इजहार करने के लिए घर के अंदर खाने बनवाए और अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत फरमाई।
اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر پر تشریف لے کر آئیں، ہم نے چھوٹا سا ایک گھر بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آؤں یا سارے صحابہ کو لے کر آؤں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی آئیں اور سارے صحابہ کو لے کر آ جائیں۔ کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لیتے ہیں اور وہ صحابی کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ چھوٹے سے مکان بناتے ہیں، اس مکان کے اندر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام زیادہ تھے، آدھے گھر میں گئے بھر گیا گھر اور آدھے گھر کے باہر۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فرما لیتے ہیں، اس کے بعد پھر طعام ہوگا یعنی کھانا کھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چھوٹے سے مکان کے اندر آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر بھر گیا ہے اور جتنا گھر کے اندر ہے اتنا گھر کے باہر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کھڑی ہے۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اندر والے جتنے بیٹھے ہیں سب باہر چلے جائیں اور باہر والے جتنے ہیں سب اندر چلے جائیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب پریشان ہو گئے کہ ہم تو پہلے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول ہم کو کہتے اندر والے باہر چلے جائیں اور باہر والے اندر آ جائیں۔ بھائی جمعہ کے دن مسجد کے اندر لوگ جاتے ہیں اور اگر امام صاحب ایسے کہہ دے کہ بھائی باہر والے اندر آ جائیں اندر والے باہر جائیں تو سب کے دماغ گرم ہو جائیں، امام صاحب کو پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیں۔ لیکن نہیں، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اگر میرا محبوب کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے تو وہ کام اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، اور اگر میرا محبوب کسی کام سے روکے تو وہ اس کام سے رکنا اس کو ضروری ہو جائے گا۔ یہاں پر آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب باہر جائیں اور باہر والے اندر آئے۔ سارے لوگ پریشان، سب کے سب اٹھے اور سب باہر نکل گئے اور باہر جتنے لوگ تھے وہ اندر آئے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا ہونے کے بعد پھر کھانے کا نظام شروع ہوا۔ کھانے کا نصب جب شروع ہو گیا، کھانے سے سارے لوگ فارغ ہو گئے تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ لوگ مسجد نبوی میں نماز کے لیے گئے اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے کر گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جن میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اکثر صحابہ کے چہرے سے کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے یہ غمگین ہے، چہرے اترے ہوئے ہیں۔ قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ماجرا، آج آپ لوگوں کا چہرہ یہ اداس کیوں ہے، چہرے اترے کیوں ہیں؟
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبداللہ کے گھر پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی اور ہم اندر بیٹھے تھے، کچھ لوگ اندر بیٹھے تھے اور کچھ لوگ باہر. آپ نے حکم فرما دیا کہ اندر والے باہر چلے جائیں اور باہر والے اندر آ جائیں، یہی وجہ ہے. لیکن اللہ کے رسول آپ کا حکم مانے ہم نے، جہنم سے ہم کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر میرے محبوب کا حکم ہو جائے، چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ماننا اس کو ضروری ہو جائے گا. اگر جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہ شخص وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جہنمی. اللہ کے رسول ہم نے آپ کا حکم مانا، ہم اندر سے باہر چلے گئے تھے اور باہر والے اندر آ گئے. آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ہرگز کبھی ایسا نہیں کرتا کہ جو پہلے آگے پہلے سب میں بیٹھ گیا ہے، آگے آگے بیٹھ گیا ہے، میں کبھی باہر نہیں بھگاتا. میں کیوں بھگاؤں گا بھلا؟ لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے محبوب، باہر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ دعا کرانے کے لیے جا رہے ہیں، باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں سب حافظ قرآن ہیں، سب قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں. اور اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کچھ حافظ قرآن ہیں اور کچھ نہیں ہیں. اس لیے قرآن کے حافظوں کو اندر بلا کے بیٹھاؤ اور اندر والوں کو باہر کر دو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی قرآن مقدس، اللہ نے کہا پوری دنیا کی کتابیں تمہارے حوالے ہیں، لیکن قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جو ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں نے اتارا ہے، قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. یہ بہت بابرکت قرآن ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بڑے سے بڑا مشرک بھی ایمان قبول کر لیتا ہے. میں نے ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی کہ غزہ کے اندر، فلسطین میں غزہ، وہاں کے اندر ایک عجیب کرشمہ دکھائی دیا آسمان پہ کہ جب آسمان قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹے گا تو آسمان کے اوپر ایک ریڈ کلر کا ایسا گلاب کے جیسا پھول دکھے گا، آسمان گلاب کی طرح دکھے گا. غزہ کے اندر کئی لوگوں نے تصدیق کی ہے. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو آسمان پھٹے گا اور وہ بالکل گلاب کے مثل ہوگا. وہاں پہ کئی لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ بہت پرانا، بہت پہلے کا یہ تارا تھا، وہ پھٹا ہے اور بالکل گلاب کی طرح دکھ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1400 سال پہلے جو قرآن مقدس نازل ہوئی ہے، اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا ہے، اور اس غزہ کے اندر آسمان پہ جو گلاب کے جیسا دیکھتے رہے لوگ کہ وہ ستارہ جو پھٹا ہوا ہے اور گلاب کتنے ہو گیا، یہ دیکھ کر کے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا. کئی پادریوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے راستے سیدھے ہیں، ٹیڑھے نہیں ہیں، لیکن عمل نہ کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، زبان میری تھی اور اللہ کا کلام تھا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا محبوب جو بولتا ہے، میرا محبوب جو کہتا ہے، میرا محبوب جو فرماتا ہے، زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے اور کلام میرا ہوتا ہے.
اللہ نے 27वें पारे सूरह नज्म के अंदर फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। कि मेरा महबूब आप फरमाते जाइए, मेरे महबूब आप कहते जाइए, मेरे महबूब आप इरशाद फरमाते जाइए, आपकी ज़बान होगी, कलाम मेरा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें कही हैं, जितनी बातें इरशाद फरमाई हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं बल्कि रब की बात थी, रब का कलाम था, नबी की जबान थी। अजीज़ाने गिरामी, वो सहाबा थे, नबी के एक इशारे पे अपनी जान को कुर्बान करने वाले। आज हम तो सच्चा इश्क का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे तौर तरीके नबी की सुन्नत के खिलाफ हैं, हमारा लिबास नबी की सुन्नत के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम, अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम मुझसे अपनी मनवाना चाहते हो, अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो मेरे नबी की इत्तबा कर लो, नबी के तरीके पर अपनी जिंदगियों को गुजारो। नबी ने जिस तरीके से अपने लिबास को बनाया था, तुम भी उसी तरीके से अपने लिबास को बना लो। नबी ने जुल्फे अपनी कैसी रखी थी, तुम भी जुल्फे नबी के तरीके पर रख लो। नबी ने अपने चेहरे को, कैसा नबी का चेहरा था, तुम भी अपने चेहरे को नबी के चेहरे पर बना लो। और नबी का चलने का तरीका कैसा था, उसी तरीके से तुम भी चलो। नबी ने गुफ्तगू किस तरीके से की है, तुम भी गुफ्तगू उसी तरीके से करो। नबी ने अपने पड़ोसियों के साथ क्या मुआमिला पेश किया है, तुम भी पड़ोसियों के साथ वैसे ही मुआमिला पेश करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी। कि अगर तुम अपने मुआमिलात हमसे दुरुस्त करना चाहते हो, अपनी बिगड़ी हमसे बनवाना चाहते हो, हम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, तो शर्त अव्वल है कि मेरे नबी की इत्तबा करना पड़ेगा। मेरे नबी की इत्तबा कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा। मेरे नबी के नक्शे कदम को अपना लो, उनके रंग में 100% रंग जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। सहाबा इकराम ने अपने आप को नबी के रंग के अंदर 100% रंग लिया था। उनका ईमान ऐसा हो गया था कि पहाड़ अपनी जगह से चल के दूसरी जगह जा सकता है, पहाड़ अपनी जगह से फना हो करके दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन किसी अदने दर्जे का सहाबी का ईमान टस से मस नहीं हो सकता, इधर से उधर नहीं हिल सकता। नबी ने कह दिया पत्थर की लकीर। हजरत अली करमल्लाहु वजहू कूफा की जामा मस्जिद में इमाम हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। किसी ने एक मर्तबा सवाल किया कि अली, ये बतला दीजिए कि आपको सबसे बेहतरीन रात आपकी जिंदगी की कौन थी, सबसे खुशी वाली रात कौन थी? हमसे कोई पूछ ले तो हम कहेंगे जिस दिन हमारी शादी हुई थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है, ऐ अली, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आपकी सबसे बेहतरीन रात कौन सी थी? पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी थी? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया कि मेरी रात, सबसे बेहतरीन रात वो थी जिस रात आकाए मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा रहे थे। मक्का से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे। वो रात मेरे लिए सबसे अच्छी थी। वरना सहाबा पूरी रात अल्लाह के खौफ से, कब्र के अजाब के खौफ से पूरी रात सोया नहीं करते थे। सजदे में सर रखकर रब से ताल्लुक अपने मजबूत करके रोया करते थे। जबकि अल्लाह पाक ने कह दिया था रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु,
اللہ نے پروانہ عطا فرما دیا تھا، پھر بھی وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا، قبر سے اتنی ڈر تھی، قبر کے عذاب سے اتنا ڈر تھا، آخرت میں اللہ کے سامنے رسوائی نہ ہو ایسا ان کو ڈر تھا، اور جہنم کی آگ سے ڈر تھا۔ آج ہم قبر کے عذاب سے بے خوف ہیں، جہنم کے آگ سے بے خوف ہیں، جہنم کے عذاب سے بے خوف ہیں۔ مرنا ہے، سب کو معلوم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، جب قبر کے عذاب کے احوال سامنے آتے تھے روگتے تھرا جاتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتا تھا، ایسے ایسے طریقے سے رویا کرتے تھے، چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے، کونے میں گھر کے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اور آنکھوں کے سامنے جہاں سے آنسو آتے تھے نالیاں بن جاتی تھی، داڑھیاں مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفۃ المسلمین تھے، راتوں میں پہرا دیا کرتے تھے، لباس کو اپنے چینج کر کے، اپنے حلیہ کو بدل کے۔ ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کان میں یہ آواز ٹکراتی ہے اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اتنا زار و قطار روتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں جانے والے صحابہ دیکھتے ہیں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین دیوار سے ٹیک لگا کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھنے کی ماجرا کیا ہے رونے کا۔ مسجد میں گئے، نماز کا وقت قریب آیا، سارے لوگ پریشان ہیں، خلیفۃ المسلمین امامت فرمانے والے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے، وہ تو وہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آ کر کے جا کے بتا دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پریشانی، آپ کیوں رو رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کوئی صحابہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لوگوں نے کہا بھائی آپ کے ابو وہاں فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھر کا دیوار کا ٹیک لگا کر کے اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، آپ جا کر کہہ دیجئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ چلیے امامت فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور اپنے والد محترم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے والد صاحب آپ چلیں امامت فرما دیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا فرمائے، اتنا بولے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار تڑپ کر اپنے بیٹے کو پکڑ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو یہ عمر کو بچانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اے میرے بیٹے عبداللہ تیرے باپ عمر کو بچانے والا کون آئے گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ نرم دل تھے، وہ اپنے ابا کے گود میں سے اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اے میرے والد محترم آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں، آپ نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں، آپ کو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ عبداللہ کو جب اللہ کا عذاب پکڑے گا تو عبداللہ کو بچانے والا کون آئے گا؟ باپ بیٹے زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ ایسی قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کے بعد زار و قطار صحابہ اکرام روتے تھے، جبکہ اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ آج ہم قرآن کو سنتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے جہنم اور قبر کے احوال کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں کے نیچے جنبش تک نہیں ہوتی، ہمارے روکتے تھراتے نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جبکہ اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ عطا فرما دیا، پھر بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے اتنی ڈر تھی۔ وہ شخص کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھتے ہیں اے علی آپ کی پوری زندگی میں سب سے اچھی کون سی رات تھی؟
اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہمارا دماغ فوراً وہاں جائے گا، نکاح والی رات۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، کوفہ کی جامع مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، میری پوری زندگی کی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی رات ایک رات تھی۔ وہ شخص کہنے لگا وہ کون سی رات تھی؟ حضرت علی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے تو مجھے اپنے روضہ مبارکہ کے اندر بلاتے ہیں، حجر مبارکہ کے اندر بلاتے ہیں، اور میں اور اللہ کے رسول دو ہی لوگ اس حجر مبارکہ کے اندر تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مکہ کے ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کے سامنے 100 افراد کھڑے تھے۔ ابو جہل نے ایک طرف 25 کو کھڑا کیا تھا، دوسری طرف 25 کو کھڑا کیا تھا، اور پیچھے کی طرف 25 کو کھڑا کیا تھا، اور سامنے 25 کو کھڑا کیا تھا، اور فرما رہا تھا، بول رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے بھی نکلتے ہیں اس کو سامنے سے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور ایسا مارا جائے، ایسا مارا جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے مارنے والا کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 لوگ چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ پر حملہ آور ہیں، تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول جدھر سے نکلیں گے حملہ ہم کر دیں گے اور آنن فانن میں کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم پریشان مت ہو، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کو اندھا کر دوں گا، تم ایک کام کرو میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کے رسول کے بستر پر، جس بستر پر جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آیا کرتے تھے، آج علی اس بستر پہ سوئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری کملی ہے، چادر ہے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے اور اس کو اوڑھ کے سو جا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں تو بڑا خوش ہو گیا، لیکن ایک طرف دکھ بھی تھا کہ باہر 100 ظالم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، طاق میں ہے کہ اللہ کے رسول نکلے نعوذ باللہ قتل کریں، لیکن دوسری طرف میرے خوشی کا عالم یہ تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کو میرے سر پر رکھا جائے گا، آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کو اوڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوؤں گا، جس بستر پر جبریل امین قرآن لے کر آیا کرتے تھے۔ ایسا موقع تھا، میں خوشی سے جھوم رہا تھا اللہ کے رسول کو، لیکن میں منا رہا تھا اللہ کے رسول مت جائیے، باہر بڑے ظالم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے میں ان کو اندھا کر دوں گا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب آپ نکل جاؤ، میں ان کو اندھا کر دوں گا، اندھا بنا دوں گا ان کو، آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بستر پر گیا لیٹا اور کالی کملی کو اپنے سر پہ رکھا، جس بستر پر جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آیا کرتے تھے، جس بستر پر نبیوں کے سردار سویا کرتے تھے، اس بستر پر علی کو موقع مل گیا سونے کا۔ اللہ کے رسول نکلے، باہر جتنے لوگ کھڑے تھے اللہ نے سب کو اندھا کر دیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں نے اندھا کر دیا۔ اللہ کے رسول نکل گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی سے علی تم اس بستر پر سو اور صبح ہوگی، صبح میں تم کو اٹھنا ہے اور میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں وہ امانت جس کی ہے تم فلاں فلاں کو جا کر کے دے دینا، اس کے بعد تم مدینہ آنا اور میری اور تمہاری ملاقات مدینہ ہوگی، میری اور تمہاری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کوئی ایسی رات نہیں گزر رہی تھی جس رات میں موت کے خوف سے نہیں رویا کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ میری آج سو جاؤں گا، صبح میں اٹھوں نہ اٹھوں میری موت ہو جائے، لیکن آج کی رات وہ رات میری تھی کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا تھا، جس بستر پر جبریل امین قرآن لے کے آیا کرتے تھے، اور اسی بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اوڑھ کے سویا تھا، مجھے اتنا خوشی ہو رہی تھی کہ آج میری موت تو ہوئے گی ہی نہیں، موت کا فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح ہوگی
میرے پاس جو مکے والوں کی امانتیں ہیں ان لوگوں تک وہ امانتیں پہنچا دینا. اس کے بعد تم مدینہ میں آنا اور مدینہ میں آؤ گے تمہاری اور میری ملاقات ہوگی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خدا کی رب فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم مجھے اس دن ذرہ برابر خوف نہیں تھا اور میں جانتا تھا کہ موت میرے سامنے نہیں آ سکتی. کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا, کوئی مجھے مار نہیں سکتا جب تک کہ میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر دوں. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب آپ فرماتے جائیے, اے میرے محبوب آپ کہتے جائیے, اے میرے محبوب آپ ارشاد فرماتے جائیے, آپ بولتے جائیے. آپ کی زبان ہوگی اور میرا کلام ہوگا. اے میرے محبوب تم زمین پر بولتے ہو, میں عرش پر بیٹھ کے فیصلے کر دیتا ہوں. حضرت علی فرمانے لگے وہ رات میرے لیے سب سے اچھی رات تھی, سب سے بہترین رات تھی. اور حضرت علی فرمانے لگے کسی کی مجال نہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکے, یہاں تک کہ موت بھی نہیں آ سکتی میرے قریب. میں بے خوف ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سویا ہوا تھا. صبح اٹھا, اس کے بعد مکہ والوں بستر پر سویا ہوا تھا. اللہ حضرت علی فرما رہے اس کے بعد کافی دیر تک وہ لوگ انتظار کیے کہ اللہ کے رسول باہر کیوں نہیں آ رہے. مکہ کے ظالموں نے دروازے کو توڑا اور اندر گھسے, حضرت علی کے اوپر سے چادر کو گھسیٹا اور بولے محمد. حضرت علی نے فرمایا میں نے کہا علی ہوں میں. بولے محمد کہاں گئے؟ بولے وہ تو گئے, وہ تو چلے گئے. بولے کس راستے سے گئے؟ ہم تو باہر کھڑے ہیں, 25 سے سامنے کھڑے ہیں, 25 رائٹ طرف, 25 لیفٹ طرف, 25 پیچھے. کون سے راستے سے محمد گئے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرما دیا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ فرما رہے تھے کہ میں نکل کے جاؤں گا, یہ لوگ کو اللہ پاک اندھا کر دیں گے. تم کو اندھا کر دیے تھے, اللہ کے رسول چلے گئے. اللہ پاک نے تم لوگوں کو اندھا بنا دیا تھا اور اللہ کے رسول نکل گئے. صبح میں اٹھتے ہیں, شیر خدا داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکہ والوں کی امانتیں مکہ والوں کے حوالے کرتے ہیں. جس کی امانت تھی اس تک پہنچا کر اس کے بعد مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں. اور حضرت علی فرماتے جب میں مدینہ پہنچا اور اللہ کے رسول سے ملاقات کیا, اس کے بعد میرے دل کے اندر پھر وہی خوف آنا شروع ہو گیا. کوئی ایسا سیکنڈ منٹ نہیں گزرتا تھا کہ آخری میرے وقت کا ہے, اس کے بعد میں نہیں دیکھ پاؤں گا. کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے اور سب سے بہترین عبادت کون سی ہوتی ہے؟ بولے موت سے پہلے جو عبادت کی جائے سب سے بہتر ہوتی ہے. کسی کو اگر پتا چل جائے کہ میری موت ہے اور وہ اللہ کے عبادت میں کس قدر جڑ جائے گا, تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیسے پتا چلے گا میری موت کب ہے؟ اس اللہ کے نیک بندے نے فرمایا اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو, اپنے ہر کام کو زندگی کا آخری کام سمجھ کے کرو کہ اس کے بعد میری زندگی رہے نہ رہے, آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر سب سے تکلیف دینے والا دن کون سا گزرا ہے؟ سب سے تکلیف والا دن کون سا تھا؟ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کا, جب میرے رب نے مجھے طائف میں بھیجا تھا وہ دن میرا سب سے تکلیف دینے والا دن تھا. اما عائشہ نے پوچھا وہ کیا تھا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو جب دین کی طرف بلانے لگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا دعوت دینا شروع کیا، تو لوگوں نے مجھے مارا، تھپڑ بھی مارے، اتنا تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگوں نے مجھے گالیاں دی، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگوں نے میرے اوپر تھوکا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگوں نے سیٹیاں بجائی، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگوں نے مجھے دوڑا کے مارا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ اور اتنا مارا کہ سر مبارک سے لے کے پیر کے ناخن تک میری جوتیاں خون میں سرابور تھیں، اور اتنا مارا کہ مجھے گسی آتی تھی اور میں گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں آدھے ہوش میں ہوں، آدھا بے ہوش ہوں۔ دیکھتا کیا ہوں، کچھ دیر کے بعد میرے اوپر جب لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا، پتھروں سے مارنا شروع کیا، گھسیٹ گھسیٹ کے مجھے لوگوں نے مارا، تو تین ظالم آتے ہیں۔ ایک ظالم ایک بازو میرا پکڑ کر اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، دوسرا ظالم میرا دوسرا بازو پکڑ کر اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے کھڑا کیا۔ پیچھے سے ایک دوڑتا ہوا ظالم آیا اور میرے کندھے کو پکڑا اور اپنے ٹھیونے سے میرے پیٹھ کے اوپر اتنے زور سے مارا کہ میں زمین کے اوپر گر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں زمین پہ گرا تو میری پیشانی کے نیچے ایک پتھر پڑا اور میری پیشانی پھوٹ گئی، خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اتنا ظلم دیا تھا، اتنا میرے اوپر ظلم وہ لوگ کیے تھے، اور میں فوراً نہ پیچھے دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا کہ مجھے پکڑنے والا کون ہے اور میرے اوپر مارنے والا، میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے۔ میں نے فوراً رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ ان میرے امتیوں کے اوپر بخش دینا، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ڈالنا۔ اے اللہ میرے یہ امتی ہیں، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں دینا۔ اللہ پاک اگر تو ان کو ہدایت دے سکتا ہے تو ہدایت دے دے، اگر ان کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے تو ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالنا۔ ہو سکتا ہے ان کی نسلیں تم ایمان لے کر آ جائے، ان کی اولاد ایمان لے کر آ جائے۔ اگر ان کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے میرے رب تو ان کی نسلوں کو ہدایت دے دینا۔ پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے دیں تو ہم یہ دونوں پہاڑ جو ہے آپس میں مل جائے، یہ طائف کی پوری بستی، پوری وادی اس کے اندر پس جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ رب تعالیٰ شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے برگزیدہ نبی، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی نبی کے نقش قدم پر آج سے ہم عہد کر لیں کہ 100% انشاءاللہ العظیم چلیں گے۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے کہ نبی کا ایک طریقہ بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اور سنت پڑھ لیں۔ آج وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتے ہیں۔